الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین و ناظرین اکرام، شانتی سندیشم اہل حدیث ویلفیئر سوسائٹی اور سموا کے جانب سے آج کا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم شانتی سندیشم اور سموا کے فعال اراکین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے زوم پر یہ پروگرام منعقد کیا ہے. آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا حج اور قربانی، حکمت، فلسفہ اور غلط فہمیوں کا ازالہ. اس سے پہلے چونکہ ہم اشرے ذی الحجہ سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہم اپنی بات کی شروعات ایک سوال سے کریں گے. سوال ہے کہ ایک آدمی ہے جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں 1 دینار صدقہ کرتا ہے، یا ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا شیخ آپ کی آواز ہے، پر کہتا ہے جی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور دوسرا آدمی جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یا 1 دینار صدقہ کرتا ہے، یا سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے. سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیکی کے کام کرنے والے، یا رمضان کے آخری 10 دنوں میں نیکی کا کام کرنے والے؟ افضل کون عمل ہے؟ جواب چاہیے ہمیں. جو سننے والے ہیں ان سے ہمیں جواب چاہیے، افضل کون سا عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا نیک عمل افضل ہے، اور کچھ لوگ اگر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو جانتے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا نیک عمل سب سے افضل ہے. گویا کہ یہاں پر اختلاف ہو گیا. اس اختلاف کو دور کیسے کیا جائے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں معاملے کو لوٹانا ہوگا اگر اختلاف ہوتا ہے تو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو لوٹاتے ہیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہمیں ملتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر. سال کے سارے دنوں میں اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سب سے زیادہ پیارے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، سوائے اس آدمی کے جو جان اور مال کے ساتھ نکلتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے. اب اس حدیث پر غور کیجئے اور ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی عملی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل، حدیث یہ کہتی ہے سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم، حدیث یہ کہتی ہے کہ سال کے سارے دنوں میں نیک عمل اللہ رب العالمین کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں.
جب حدیث میں ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا تو گویا کہ یہ 10 دن جن سے ابھی ہم اور آپ گزر رہے ہیں نہایت عظمت رکھنے والے دن ہیں۔ اگر میں پورا لیکچر دے دوں اور ان 10 دنوں کی اہمیت، ان 10 دنوں کے مقام اور ان 10 دنوں کے مرتبہ کو ہم نہ سمجھ سکیں تو ہمارا یہ لیکچر بے فائدہ ہوگا۔ اس لیے لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہماری جو کیفیت تھی، کیا ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کم سے کم وہ کیفیت پائی جا رہی ہے؟ اگر نہیں تو اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے یہ جو سوال کیا آپ سے، یہ سوال میرا نہیں تھا، یہ سوال عصر حاضر کے ایک فقیہ، عصر حاضر کے ایک عالم فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ کا یہ سوال تھا۔ یہی سوال کیا تھا اپنے طلبہ سے ذی الحجہ کے دنوں میں، اور ان سے کہا تھا کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں۔ یہ بات اہل علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن عام لوگ نہیں جانتے ہیں، اس لیے اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عام لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں۔ اس لیے آج میں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل یہ دن ہیں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، لیکن ہمارے سماج میں ان 10 دنوں سے پہلو دہی لوگ اختیار کرتے ہیں، ان 10 دنوں کی اہمیت کو، ان 10 دنوں کے مقام اور مرتبہ کو، اور ان 10 دنوں کی فضیلت کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پورا لیکچر سن لیں، لیکن ان 10 دنوں کی اہمیت، ان 10 دنوں کا مقام اور مرتبہ ہمارے ذہن میں نہ بیٹھ سکا، اور پھر عملی زندگی میں ہم ان 10 دنوں کی عظمت کو نہ اتار سکیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیکچر کا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے عہد کریں کہ ان 10 دنوں میں فرض اور نفلی نمازیں کثرت سے پڑھیں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ذکر کا اہتمام کریں گے، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے، اور دعوت کا اہتمام کریں گے، کیونکہ یہ 10 دن سال کے سارے دنوں میں افضل دن ہیں۔ اگرچہ کچھ دن گزر گئے ہیں، لیکن جتنے دن باقی رہے ہیں ان 10 دنوں میں، ان دنوں میں ہمیں کثرت سے نیک اعمال انجام دینے ہیں تاکہ ہم فضیلت والے ان دنوں سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج اور قربانی، حکمت، فلسفہ اور غلط فہمیوں کا ازالہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام اللہ کا اتارا ہوا دین ہے جو سارے انس و جن کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اس دن کی جو تعلیمات ہیں انسانی طبیعت سے بالکل ہم آہنگ ہیں، عقل اور منطق سے میل کھانے والی تعلیمات ہیں، لیکن ان تعلیمات میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تعبدی ہیں، یعنی انہیں عبادت کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، جن کی حکمت ظاہر میں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اسلام کے سارے احکام کو اپنی محدود عقل کے پیمانے سے ناپنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی حکم یا مسئلہ کا فائدہ یا اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے، لیکن پھر بھی اطاعت کے جذبے میں فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ عقل کی غلامی اچھی نہیں ہوتی ہے، اور ایسے احکام بھی شریعت میں دیے گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان احکام کے ذریعہ اصل میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔
اگرچہ اس کی حکمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اگرچہ اس کا فلسفہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن ان احکام کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کیا آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو رسول کی تابعداری کرتا ہے اور کون ہے جو منہ کے بل پھر جاتا ہے، شریعت کے خلاف چلنے لگتا ہے، اس لیے کہ یہ حکمت یا یہ فلسفہ اس کو سمجھ میں نہ آ سکا۔ اگر شریعت کے سارے احکام عقل سے میل کھا رہے ہوتے تو انسان پہلے اپنے رب کی اطاعت کرنے سے پہلے جو ہے نا، ایک انسان اپنی عقل کا بندہ بن جاتا، اپنی عقل کا غلام بن جاتا، عقل جو کہتی وہی کرتا، عقل اگر کسی چیز کا انکار کرتی تو اس کو انکار کر دیتا، یہاں تک کہ شریعت کے بھی خلاف چل بیٹھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں اکثر احکام فلسفہ رکھتے ہیں، حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جن کی حکمت ہمیں اپنی محدود عقل کی بنیاد پر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری وہاں پر یہ ہے کہ وہ وہاں پر شریعت کو فالو کرے، عقل کو نظر انداز کرے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ جی ہاں، یہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت اور فلسفہ سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری کوتاہ نظر اس حکمت اور اس فلسفہ تک نہ پہنچ سکے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے، مسلم عربی زبان میں نکیل زدہ اونٹنی کو کہتے ہیں، یعنی وہ اونٹنی جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جس اونٹنی کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو وہ آزاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اونٹنی یا وہ اونٹ اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے، جیسے مالک چلانا چاہتا ہے ویسے ہی وہ اونٹ چلتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے ناک میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نکیل ڈال دی گئی ہے، تو اب ہم آزاد نہیں رہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہماری ذمہ داری بن گئی۔ چاہے شریعت کا فلسفہ سمجھ میں آئے، چاہے شریعت کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا جو کلمہ ہے اس میں دو ہی سوال ہے، عبادت کس کی اور اطاعت کس کی؟ عبادت ایک اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ کی۔ بس مسلمان کی یہی پہچان ہے، اور ہم جس رب پر ایمان رکھتے ہیں اس رب کا ایک نام الحکیم بھی ہے، یعنی ہر چیز کو حکمت کے ساتھ دیکھنے والا، ہر چیز کا فیصلہ حکمت کے ساتھ کرنے والا۔ تو جو ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھتا ہے وہ الحکیم ہے، اور ہم جس رب پر ایمان رکھتے ہیں اس کی ایک صفت الحکیم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ شریعت حکمت سے خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن چونکہ ہمیں جو عقل دی گئی ہے یہ عقل محدود ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اس ناحیہ سے ہم ہر چیز کی حکمت کو، ہر چیز کے فلسفہ کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو مانیں، اس کے سامنے سر ٹیک دیں، اگرچہ اس کی حکمت، اگرچہ اس کا فلسفہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ ایک مثال سے ہماری بات واضح ہو سکتی ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کر کے دیتا ہے اور تشخیص کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دوا اتنی مرتبہ، یہ دوا اتنی مرتبہ اور یہ دوا اتنی مقدار میں کھانا ہے۔ چنانچہ آپ ڈاکٹر کی تشخیص کے مطابق جو دوا جتنی مرتبہ اور جتنی مقدار میں کھانے کے لیے ڈاکٹر نے بتایا اتنی ہی مقدار میں اس دوا کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھتے کہ آخر یہ دوا 3 مرتبہ کیوں اور یہ دوا اتنی مقدار میں کیوں۔
اس لیے کہ آپ کو ڈاکٹر کی تشخیص پر فیت ہے. تو جب معمولی ڈاکٹر کی تشخیص پر آپ کو اعتماد ہے تو وہ خالق دو جہاں جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو الحکیم ہے اور جس نے شریعت حکمت پر مبنی دی ہے، تو اگر اس شریعت میں سے کوئی حکم ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا اس شریعت کا کوئی فلسفہ ہمارے ذہن میں نہ آ رہا ہو، تو بحیثیت مسلمان کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بحیثیت مسلمان کے ہمیں اپنی عقل کو الزام دینا ہے اور شریعت کے سامنے سر چھپا دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے سامنے اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں رکھتا، بالکل نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو اب ہمیں اپنے معاملے میں اختیار نہیں رہا. اسی لیے ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر تولنا صحیح نہیں ہوگا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی. اگر دین میں رائے کا دخل ہوتا تو موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کرنے کی بجائے نیچے والے حصے پر مسح کرنے کا حکم دیا جاتا. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے اوپری حصہ پر مسح کرتے تھے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ دین کے معاملے میں ہر جگہ عقل کو دخل دینا اچھی بات نہیں ہے. دین کے معاملے میں ہر جگہ رائے کو دخل دینا اچھی بات نہیں ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت معاذہ بنت عبداللہ العدویہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ حائضہ عورت روزے کو قضا کرتی ہے لیکن نماز قضا نہیں کرتی؟ اس میں کیا فلسفہ ہے کہ حائضہ عورت کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو قضا کرنی ہے، نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے؟ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کا یہ سوال سنا تو انہوں نے کہا احروریۃ انت، اے معاذہ کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ کون ہے؟ حروریہ یہ خوارج کا ایک فرقہ تھا جو لوگ ہر چیز کو عقل کے پیمانے سے ناپتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حروریہ فرقہ سے تعلق نہیں رکھتی ہوں، البتہ بس میں معلومات کے لیے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ہماری شریعت حائضہ عورت کو اس بات کا مکلف کرتی ہے کہ وہ روزہ رکھے، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہے، اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بس بات کو ختم کیا یہ کہہ کر کے کہ کان یصیبنا ذلک، ہمیں ایسا لاحق ہوتا تھا اور ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. بس شریعت کے سامنے میں ہمیں سر ٹیک دینا ہے اور اپنی عقل کو دخل نہیں دینا ہے، کیونکہ عقل ایک انسان کی کمزور ہوتی ہے. شریعت پہلے ہے، عقل بعد میں ہے. اگر سورج نکل جائے تو کیا موم بتی کی ضرورت رہے گی؟ عقل ویسے ہی ہے جیسے کہ اندھیری رات تھی، ہم موم بتی لے کر کے راستہ دیکھ کر کے چل رہے تھے، اچانک سورج نکل گیا، اب عقل کی وہاں پر ضرورت نہیں رہی کیونکہ راستہ بالکل روشن ہو چکا ہے. یہی ہے شریعت اور عقل کی مثال. عقل معمولی موم بتی ہے اور شریعت سورج ہے. اس تفصیل کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں حج اور
قربانی کے فلسفہ کی طرف۔ حج کا فلسفہ کیا ہے اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ حج بھی اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے اور قربانی بھی اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے۔ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، ایک عجیب بات ہے، حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکن بنایا گیا، اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ نماز کو رکن بنایا گیا، اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ زکوٰۃ کو رکن بنایا گیا، اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ روزے کو رکن بنایا گیا، اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عبادتیں بار بار آتی رہتی ہیں، لیکن ایک عبادت حج ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس عبادت کو اسلام کا رکن ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے اندر کچھ تو فلسفہ ہوگا، معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس کے فلسفہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آخر ایک ہی مرتبہ ایک بندہ حج کرتا ہے اور اس عبادت کو اسلام کا جو رکن ٹھہرایا گیا، اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ جب حج کرتا ہے ایک بندہ تو اس کی پوری زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، عجیب طرح کی تبدیلی آتی ہے۔ ایسی تبدیلی آتی ہے کہ حج کے بعد اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کا طور طریقہ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے حج کی حکمت یہ ہے، حج کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کو جانا جائے، اس کی حکمت پہ دھیان دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے حج کا فلسفہ اور اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الحج آیت نمبر 27 اور 28 میں بیان فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر دیجئے تاکہ وہ آپ کے پاس دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر کے آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے وہاں پر تیار کر کے رکھے گئے ہیں۔ حج میں کیا فائدے ملتے ہیں ہم کو؟ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے حج کرنے سے؟ تو اس میں سب سے پہلا فائدہ حج میں یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم توحید کا سبق پڑھتے ہیں۔ ظاہر میں تو یہ لگتا ہے کہ ایسے مقامات کی زیارت کر رہے ہیں جن کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہیں پر توحید کا سبق ازبر کرتے ہیں۔ ہمیں حج میں قدم قدم پر توحید کا سبق پڑھنے کو ملتا ہے۔ حج کا ترانہ کیا ہے؟ حج کا ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس ترانے کو ایک حاجی ہاں کے پکارے بولتا ہے، اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں بیٹھائے ہوتا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تعریف تیرے لیے ہی ہے، نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور بادشاہی بھی تیرے لیے ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکارتے، تیرے علاوہ ہم کسی پر اعتماد نہیں کرتے، تیرے علاوہ ہم کسی کو ضرورت پوری کرنے والا اور مشکل دور کرنے والا نہیں مانتے۔ مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، یہ وہ تلبیہ ہے جسے ہمارے حبیب نے ہمیں سکھایا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین بھی تلبیہ پکارا کرتے تھے۔ اب ان مشرکین کا تلبیہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے وہ مالک نہیں۔ یعنی وہ بھی اللہ کو خالق اور مالک اور رازق مانتے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی مالک اور اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، وہی کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ شرکا جن کو ہم نے
اللہ کے برابر کر رکھا ہے وہ پورا اختیار نہیں رکھتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدہ کو بیان کیا اپنی کتاب میں سورہ زمر آیت نمبر 3 والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے، اللہ تک پہنچا دیں گے، اسی لیے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو اولیاء ہیں یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے کچھ کام خاص کر دیتے ہیں. یہ تھا ان کا عقیدہ اور یہی شرک تھا. اب اگر کوئی مسلمان یہی کام کر کے اپنے آپ کو پکا مسلمان ثابت کرے تو کیا فرق ہوگا زمانے جاہلیت کے ان مشرکین اور آج کے مسلمان میں؟ کام تو دونوں کا ایک ہی ہے نا. تو حج میں توحید کا سبق عجیب طریقے سے ایک بندہ سیکھتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے حج میں جب ایک بندہ طواف کرتا ہے تو طواف کرتے ہوئے اس کے سامنے اللہ کا یہ فرمان ہوتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں. گویا کہ طواف صرف اسی سرزمین کا ہو سکتا ہے، اسی جگہ کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرتا ہے تو وہ شرک ہو جائے گا. پھر صفا اور مروہ کا چکر لگانا، اس میں بھی توحید ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی جگہ کا چکر نہیں لگایا جا سکتا. طواف کے بعد 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں تو عجیب طریقے سے اس 2 رکعت میں بتایا گیا ہے کہ سورہ الکافرون کو پڑھیں اور سورہ الاخلاص کو پڑھیں. سورہ الکافرون میں توحید ہے، سورہ الاخلاص میں توحید ہے. پھر عرفہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اس میں توحید ہی توحید ہے. قربانی کرتے ہیں یوم النحر کو، یہ قربانی بھی اللہ کے نام پر ہوتی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے قربانی. گویا کہ حج پورا کا پورا ہمیں توحید سکھاتا ہے. دوسرا فائدہ حج میں کیا ملتا ہے؟ حج میں دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم حج میں جاتے ہیں تو نبی کی متابعت سیکھتے ہیں، نبی کی تابعداری سیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر ٹیک دینے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. کیونکہ حج میں ہم عبادتیں ہی کرتے ہیں، وہی عبادتیں کرتے ہیں جو ہم گھر پہ کیا کرتے تھے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کام کرنا ہے نبی کی تعلیم میں وہاں پر وہ کام کرتے ہیں، یہاں پر یہ کام کرنا ہے نبی کے تعلیم میں وہاں پر وہ کام کرتے ہیں. اگرچہ ہمیں فلسفہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو لیکن نبی کی تعلیم ہے، نبی کی اطاعت ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ تم کو مدینہ سے احرام باندھ کر کے مکہ جانا ہے تو ذوالحلیفہ سے تیرا میقات ہے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے. اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں تاکہ ثواب مجھے زیادہ ملے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اخاف علیک الفتنہ، ہم تمہارے اوپر فتنہ کا ڈر محسوس کرتے ہیں. اس نے کہا کہ اس میں فتنہ کیا ہے کہ میں کچھ زیادہ بڑھا دے رہا ہوں، ذوالحلیفہ میں احرام باندھنے کے بجائے مسجد نبوی سے احرام باندھ لیتا ہوں، تو اس میں فتنہ کا کیا ڈر ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کا فرمان کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنہ کے شکار ہو جائیں یا دردناک عذاب سے دوچار کر دیے جائیں. تو نبی کی اطاعت میں ہمیں جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام باندھا تھا وہیں سے حرام باندھیں.
یہ ہے نبی کی متابعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا سبق ہم حج میں قدم قدم پر پاتے ہیں۔ رکن یمانی کا ہم استلام کرتے ہیں نبی کی متابعت میں، حجر اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں۔ کچھ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا حجر اسود کو بوسہ دینے کا، لیکن نبی کی متابعت ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہو، لیکن میں اس لیے تمہیں بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ ہے متابعت کا جذبہ۔ تو گویا کہ حج میں پہلے نمبر پر ہمیں توحید سیکھنے کو ملتا ہے، اور دوسرے نمبر پر متابعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کلمہ توحید یہی ہے کہ عبادت کس کی، اطاعت کس کی۔ عبادت صرف ایک اللہ کی، چنانچہ حج میں پورے طور پر ہم توحید سیکھتے ہیں، اور اطاعت رسول اللہ کی، چنانچہ حج میں ہم پورے طور پر اطاعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حج میں جذبہ عبدیت کی آبیاری ہوتی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم جب حج میں جاتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہم اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام ثابت کرتے ہیں۔ ایک حاجی اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، سفر کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، اس سفر میں وہ زیادہ تر مشغول رہتا ہے، احرام کی چادریں پہنتا ہے، وہاں پر اسے موت یاد آتی ہے، وہ کفن کو یاد کرتا ہے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے۔ لوگ نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، کندھے پر لادیں گے اور تنگ و تاریک کوٹری میں سلا دیں گے۔ کفن پہنا، اس کو موت یاد آنے لگی۔ اب زندگی میں اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اس طریقے سے وہ جب حج سے لوٹ کر آتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کے اندر بندگی پیدا ہوتی ہے۔ پھر قدم قدم پر اللہ کی جو عبادت کرتا ہے، اس عبادت میں بندگی ہی بندگی رہتی ہے۔ چنانچہ جب وہ حج سے لوٹ کر آتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، اس کا ظاہر بھی پاک ہو چکا ہوتا ہے اور باطن بھی پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے حاجی کو دیکھیے جس کا حج مقبول ٹھہرا، پوری زندگی اس کی چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ 10 دن 12 دن اس نے مکہ اور مدینہ میں بتائے، لیکن اس کی زندگی کا سارا کردار چینج ہو چکا۔ یہ حج کا کرشمہ ہے۔ چوتھے نمبر پر حج کے فوائد میں سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حج میں عجیب طریقے سے اچھے اخلاق پر ایک انسان کو ٹریننگ ملتی ہے۔ اچھے اخلاق کی ٹریننگ کیسے حج میں ملتی ہے کہ ایک آدمی حج میں ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، دنیا کے کونا کونا سے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں، کچھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، وہاں پر وہ صبر سیکھتا ہے، بردباری سیکھتا ہے، اس کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر عفت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں حج میں تھا، ایک قافلہ گزرا، پیدل قافلہ جا رہا تھا، میں بھی راستے سے گزر رہا تھا۔ ایک افریقی نے مجھے ہٹانے کے لیے یوں کیا، میں کہ یوں کرنے کی وجہ سے میں گر گیا زمین پر اور وہ چلتا بنا۔ مجھے تکلیف بہت آئی، مجھے چوٹ بھی آئی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں نے اسے برداشت کر لیا اور میں نے اس آدمی کو بھی الزام نہیں دیا۔
کیونکہ اس کی بھی غلطی نہیں تھی، وہ تیزی میں دوڑ رہا تھا، اور اس طریقے سے میری زبان پہ بھی کچھ غلط کلمات نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ہم حج میں تھے، اور حج نے ہمیں سکھایا کہ ہم صبر کریں، بردباری پیدا کریں، اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ چنانچہ ایک بندہ جب حج سے آتا ہے تو اس کی زندگی پورے طور پر چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں یہی تعلیم دی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو آدمی ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ اس دوران کوئی بھی شہوانی فعل اسے سرزد نہ ہو، وہ برائی کا ارتکاب نہ کرے، لڑائی اور جھگڑا نہ کرے، کیونکہ وہ حج میں ہے۔ گویا کہ حج میں عجیب طریقے سے اخلاق پر ایک انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور عجیب طریقے سے وہ اخلاق کو سیکھتا ہے۔ حج کا پانچواں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ حج میں روحانی اور تاریخی ماحول کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ حاجی حجاز کی سرزمین میں پہنچ کر وہاں کے تاریخی اور روحانی ماحول کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اسی سرزمین پر آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو بسایا تھا۔ اسی سرزمین پر ننھے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے ایک پانی جاری ہوا تھا جس کا نام زمزم ہے۔ اسی سرزمین پر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا۔ اسی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان کیا تھا۔ اسی سرزمین پر صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تو ان کو سخت سے سخت تکلیفوں سے دوچار کیا گیا تھا۔ اس طرح اس سرزمین کے چپا چپا سے اس کے دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے، اور عجیب طریقے سے اس کا ایمان پیدا ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر حج میں ہم اتحاد اور مساوات کا سبق سیکھتے ہیں۔ حج میں مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی جاہ و منصب کا مالک ہے تو کوئی آدمی جاہ و منصب سے محروم ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ساری امتیازات مٹ جاتی ہیں۔ سب کے بدن پر ایک ہی لباس ہوتا ہے، سب کی زبان پر ایک ہی پکار ہوتی ہے، سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ایک ساتھ جاتے ہیں، جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے ایک ساتھ ٹھہرتے ہیں۔ اس طریقے سے حج کے اندر عجیب طریقے سے ساری دنیا کے مسلمان اپنے آپ کو ایک فیملی کا فرد تصور کرتے ہیں۔ پھر حج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک عالمی اجتماع بن جاتا ہے۔ دنیا کے کونا کونا سے مسلمان آئے تھے، سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کو جانتے ہیں، اور وہاں پر ہر طرح کا نسلی تعصب مٹ جاتا ہے، رنگ و نسل کا فرق مٹ جاتا ہے۔ چنانچہ افریقی نسل کا ایک امریکی لیڈر میلکم ایکس جو اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب حج کو جاتا ہے تو حج کو جانے کے بعد اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایشیا کے لوگ ہیں، افریقہ کے لوگ ہیں، امریکہ کے لوگ ہیں، لیکن ان کے بیچ کوئی نسلی تعصب نہیں، سب ایک ہی لباس میں ہیں، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ایک ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ایک ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان کی زبان پر ایک ہی بول ہے۔ تو وہ کہہ اٹھا تھا، یہ ہے رنگ و نسل کے فرق کا اصل حل، یہ ہے رنگ و نسل کے مسئلے کا بنیادی حل۔ جی ہاں، حج میں رنگ و نسل کے سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے حج میں اتحاد، مساوات
اور عالمی بھائی چارہ کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ حج میں ہم توحید کا سبق سیکھتے ہیں، حج میں ہم متابعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حج میں ہمارے جذبہ بندگی کی آبیاری ہوتی ہے، حج میں ہم اچھے اخلاق پر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اور حج میں تاریخی اور روحانی ماحول کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور حج میں عجیب طریقے سے اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے، یونٹی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ ہے حج کا فلسفہ۔ اب آئیے قربانی کا فلسفہ ہم جانتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کہتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ایام تشریق کے آخری دن تک، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے ایام تشریق کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے چوپایا جانوروں کو ذبح کرنا قربانی ہے۔ اس قربانی میں کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر قربانی کا سب سے پہلا فلسفہ یہ ہے کہ یہ فطری چیز ہے، یعنی یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ انسان قربانی دینا چاہتا ہے۔ یہ کوئی صرف شریعت کی تعلیم نہیں، فطرت کی مانگ ہے، انسان قربانی دینا چاہتا ہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ذکر کیا، اور اس میں یہی فرمایا کہ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی دی تھی، ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ایک قاعدہ بتایا، سورہ الحج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، ہر امت نے قربانی کی، ہر امت نے قربانی کی۔ اس لیے صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ امت محمدیہ ہی جانور کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتی ہے۔ ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ آج بھی ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بت پرست ہیں، جو اینٹ اور پتھر کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، وہ بھی جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اپنے بھگوانوں کے لیے۔ اسلام کا امتیاز یہاں پر یہ ہے کہ اس نے اس جانور کو بھی اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ تم اپنے فطری تقاضے سے مجبور ہو کر جانور ذبح کرتے ہو تو یہ اس جانور کا خون بھی اللہ کے نام پر بہنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے یہ جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہوا کہ قربانی فطری چیز ہے، اسی فطرت کا تقاضا ہے کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس فطری تعلیم کا ہماری شریعت نے حکم دیا۔ قربانی کا دوسرا جو فلسفہ ہے وہ ہے اس تاریخی واقعہ کو یاد کرنا جو واقعہ قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ وہ واقعہ کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ واقعہ ہم سب کو یاد ہے اور ہم سب جانتے ہیں کیا ہے قصہ، لیکن ذرا آئیے اس پہ غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے، ویسے ہی انسان جیسے ہم اور آپ انسان ہیں، اور ان کے پاس دل تھا جیسے ہمارے پاس بھی دل ہے، اور اس دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے جیسے آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ پھر اولاد بھی ایسی تھی کہ بڑی تمناؤں اور نالائے نیم شبی کے بعد ملی تھی،
اور اولاد بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی، اس وقت ملتا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر۔ عجیب آزمائش ہے نا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو اس آزمائش میں پورے طور پر تیار پاتے ہیں اور بیٹے کے پاس جاتے ہیں، بیٹا سے کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ سعادت مند بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابو جان آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائے۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، یہ کیا ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ باپ بھی بالکل ویسے اور بیٹا بھی بالکل ویسے، یہ کیسی آزمائش ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہی اصل میں سبق ہے جو ہمیں قربانی سے ملتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے تیار ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کریں، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چھری تو چلا دے رہے ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو وہ چھری نہیں کاٹتی بلکہ ایک دمبے کو ذبح کرتی ہے، اور یہی دمبا بعد والوں کے لیے ایک یادگار بن گیا، یہاں تک کہ قربانی کی یادگار آج ہم اسی ابراہیمی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ یہاں پر دو کردار ہے، اسی دو کردار پر ہمیں دھیان دینا ہوتا ہے قربانی میں۔ اگر یہ دو کردار ہمارے ذہن سے اوجھل ہو گیا تو ہماری قربانی رائے گا گئی، کچھ فائدہ نہیں ہوا قربانی کرنے کا۔ یہ دو کردار کیا ہے؟ ایک کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا اور دوسرا کردار حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں دنیا کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ دولت کی، اور نہ ہی رشتہ داری کی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے حکم کے سامنے میں دنیا ہیچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے جبکہ ہم جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں کہ اگر موقع ملا تو اللہ کے لیے ہم جان دے دیں گے، موقع ملا تو اللہ کے لیے ہم مال دیں گے، موقع ملا تو اللہ کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اللہ کے حکم کو پامال نہ کریں۔ یہ ہے سبق۔ اور اسماعیل علیہ السلام کا کردار یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کی ہر حالت میں اطاعت ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ایسا کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام یہ تو جانتے ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کیسی اطاعت تھی باپ کی کہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ یہاں پر یہ سبق ہے کہ آج بھی بیٹے جبکہ وہ جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اپنے رویہ پر غور کریں کہ کیا وہ واقعی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں صحیح معاملہ کر رہے ہیں۔ اگر نہیں تو یہ قربانی بے فائدہ ہے۔ اگر اس قربانی سے ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو کردار کو اپنی زندگی میں نہ اتار سکیں تو یہ قربانی بے فائدہ ہے۔
दो किरदार क्या है? अल्लाह के हक का किरदार और बंदों के हक का किरदार। अल्लाह का हक पामाल ना हो, माँ बाप का हक पामाल ना हो। अल्लाह के हक का किरदार हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखते हैं और माँ बाप के हक का किरदार हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से सीखते हैं। गोया के कुर्बानी में ये दो अहम किरदार है जो हमें सीखना पड़ता है, वरना अल्लाह ताला को गोश्त नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को खून नहीं चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह अल हज आयत नंबर 37, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानी का खून नहीं पहुंचता, लेकिन तुम्हारे दिल का तक़वा पहुंचता है। ज़माने जाहिलियत में लोगों का रवैया ये था कि वो कुर्बानी करते थे और कुर्बानी करने के बाद उस खून से खाने काबा को लीप देते थे और ये समझते थे कि इसके जरिया हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी हासिल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत उतार दी कि नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे जानवर के खून को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला तुम्हारे गोश्त को पसंद नहीं करता। यानी अल्लाह को तुम्हारा खून और तुम्हारा गोश्त मतलब नहीं, बल्कि अल्लाह को तुम्हारे दिल का तक़वा मतलब। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तीसरा फलसफा कुर्बानी का ये है कि इसमें हम अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें हमको दी हैं, माल दिया है, उसकी ज़कात देते हैं, ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है। वैसे ही जानवर दिया तो इसकी शुक्रगुजारी हम उस जानवर को एक दिन अल्लाह की राह में कुर्बान करके अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फकुलू मिनहा व अतइमुल कानिअ वल मुअतर कज़ालिक सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। के कुर्बानी के इन गोश्त में से खुद भी खाओ और उन लोगों को भी खिलाओ जो कनात किए हुए बैठे हैं। ऐसे ही हमने तुम्हारे ताबे किया है इन जानवरों को ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। गोया के कुर्बानी का एक अहम फलसफा यह है कि इसके जरिया हम नेमतों पर अल्लाह की शुक्रगुजारी इख्तियार करते हैं। कुर्बानी के और भी बहुत सारे फलसफे हैं, लेकिन खुलासा ये समझें कि कुर्बानी एक फितरी जज्बा है जो हर कौम में रही है। अलबत्ता हमारी जो कुर्बानी है हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार ताज़ा कराती है और वहां पर दो किरदार है जिसे हमें हमेशा अपने ज़हन में ताज़ा रखना है। पहला किरदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह के हक के सामने में सारे हुकूक दाए हो जाएं, लेकिन अल्लाह का हक दाए नहीं होना चाहिए। और दूसरा किरदार इस्माइल अलैहिस्सलाम का है कि माँ बाप की इताअत जायज कामों में होनी चाहिए। अगर माँ बाप जायज काम का हुक्म दे रहे हैं तो माँ बाप की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन दो किरदार को अपने ज़हन में उतार लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमने कुर्बानी के फलसफा को समझ लिया। हज और कुर्बानी से मुतअल्लिक़ा बहुत सारे शुबहात हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं जो आम तौर पर लोगों के ज़हनों में पैदा होती हैं। लोगों के ज़हनों में ये शुबहात पैदा होती हैं। वो गलत फहमियां क्या हैं, वो शुबहात क्या हैं, हम चंद शुबहात को आज की इस मजलिस में आपके सामने रखेंगे और फिर उसका जवाब भी बयान करेंगे। 4:30 से कितना टाइम हो गया? बहुत ज्यादा टाइम। सबसे पहला शुबहा,
کیا ہوا؟ ہیلو، اوکے سر، کنٹینیو کریے، کنٹینیو کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ قربانی کے حوالے سے ایک عام جو شبہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی مینا میں ہوتا ہے، قربانی مینا میں دی جاتی ہے، عام جگہ پر قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن کیا اس کی حقیقت ہے کچھ؟ کیونکہ اس طرح کی باتیں آج کل میڈیا میں بہت عام کی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ عام کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کا جواب بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے کہ جیسے حاجی قربانی دیتے ہیں اور ان کی قربانی کو حدی کہتے ہیں، ویسے ہی یہاں پر بھی قربانی دی جائے گی، گھر پر بھی قربانی دی جائے گی، ہر آدمی اپنے اپنے ملک میں قربانی دے گا۔ اس مسئلے پر پوری امت کا اجماع ہے، اور اجماع کہتے ہیں کہ جس کی مخالفت کی ہی گئی نہیں کسی زمانے میں۔ اس لیے آج اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کہے تو اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صریح انداز میں قربانی کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، منسکن ہم نے قربانی کا سسٹم جاری کیا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، بے شک میری نماز اور میری قربانی، نسک کا لفظ استعمال کیا کہ میری قربانی۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ گویا کہ قربانی کا صریح لفظ میں اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے۔ اور 19 صحابہ کرام سے یہ حدیث بھی آئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک رہے اور 10 سال تک قربانی دیتے رہے۔ گویا کہ اس مسئلے پر اجماع ٹھہرا، قرآن میں قربانی کا حکم ملا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ تعامل ہم کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہتے ہیں اور 10 سال تک قربانی کرتے ہیں۔ اسی لیے محدثین جب احادیث بیان کرتے ہیں تو 2 باب قائم کرتے ہیں۔ ایک باب ہوتا ہے باب الحدی، یعنی حج میں جانور ذبح کرنے کا باب، اور دوسرا باب ہوتا ہے باب الاضاحی یا باب الاضحیہ، یعنی قربانی کا باب۔ گویا کہ حدی الگ ہے اور قربانی الگ ہے، حدی بھی ثابت ہے، قربانی بھی ثابت ہے۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قربانی صرف مکہ میں ہوتی ہے، وہ اجماع کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے، حدیث کی مخالفت کرتا ہے، اور پوری امت اسلامیہ کی مخالفت کرتا ہے۔ دوسری جو غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں میں وہ ہے کہ قربانی میں جانوروں کے ساتھ بے رحمی ہے، یعنی جانور ذبح کرنا جیو ہتیا ہے، ایک جان کو مارنا ہے۔ اور یہ غلط فہمی غیر مسلموں کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم شمال ہند میں غیر مسلموں کے شبہات کا تجزیہ کریں تو سب سے پہلا شبہ اسلام کے تعلق سے یہی ہے کہ مسلمان جیو ہتیا کرتے ہیں۔ اس لیے اس شبہے کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اور اس شبہے کا جواب بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیا واقعی ایک مسلمان بے رحم ہوتے ہیں یا بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو دین ملا ہے اس دین میں اس بات کی تعلیم ہے کہ جو دین دینے والا ہے وہ اس کی صفت ہے الرحمن الرحیم، نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ یہ رحم ان لوگوں پہ بھی کرتا ہے جو
رات دن اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. تو جو ذات اتنا رحیم اور کریم ہے اس ذات کی شریعت میں بے رحمی آئے گی؟ ہو نہیں سکتا. ہمارے نبی جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، خود اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جو نبی ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، آخر اس نبی کی تعلیم میں بے رحمی کیسے آ سکتی ہے؟ ہو نہیں سکتا. اسی لیے ہمارے نبی نے سب سے بڑھ کر جانوروں کے حقوق بیان کیے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو دیکھتے ہیں، وہ اونٹ بلبلاتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اونٹ پرسکون ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا افلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ التي ملکک اللہ ایاہا فإنہ شکا الی انک تجیعہ وتدعبہ، کہ کیا تم ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور تھکاتے ہو، بھوکا رکھتے ہو اور تھکاتے ہو. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے، رحم کا معاملہ کیا جائے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے. کچھ صحابہ نے ایک چڑیا کے گھونسلے سے اس کے 2 بچے کو اٹھا لیا. چڑیا صحابہ کرام کے آس پاس میں چکر لگانے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپ اٹھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فجع هذه بولدها رد ولدها الیہا، کس نے اس پرندے کے بچے کو اٹھا کر کے اسے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچے کو لوٹا دو. اور وہ روایت بہت مشہور ہے، صحیح بخاری کی روایت، جس میں آتا ہے کہ ایک آدمی پیاسا تھا، کنویں میں گیا، پیاس ختم کر کے جب نکل رہا تھا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو گیلی مٹی کھا رہا ہے. پیاس کی وجہ سے وہ کنویں میں جاتا ہے، پانی لے کر کے آتا ہے، کتا کو پلا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اس کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بے زبان جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جاندار کے ساتھ ترس کھانے میں، ان کے ساتھ بھلا معاملہ کرنے میں ثواب ہے. اور اس کے اپوزٹ صحیح بخاری کی اور روایت پہ دھیان دیجئے، جس میں آتا ہے کہ ایک عورت ہے جو ایک بلی کو باندھ دیتی ہے، اسے نہ کھانا دیتی ہے نہ پانی دیتی ہے، یہاں تک کہ بلی مر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں. تو اسلام سب سے بڑھ کر جانوروں کے حقوق پہ دھیان دیتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کیا جائے. پھر اسی طریقے سے اگر غذائی ضرورت کے تحت ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ پہلے چھری کو تیز کر لیں. سنن بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، اس نے جانور کو لیٹا رکھا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا. جانور چھری کی طرف دیکھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم سے ابل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا قبل هذا اتريد ان تميتها میتتین، آخر تم نے اس چاقو کو لٹانے سے پہلے ذبح کیوں نہ کیا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس بیچاری کا 2 مرتبہ جان لو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس بیچاری کی 2 مرتبہ جان لو؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحم دل تھے، اس لیے اس بات کا حکم دیا کہ جب ہم ذبح کریں تو جانور کو تکلیف نہ پہنچائیں اور
چھری کو تیز کر لیں اور آسانی کے ساتھ میں ذبح کریں کہ جلدی سے ذبح ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی نے اس بات سے بھی منع کیا کہ جانور کو بلا ضرورت کے ذبح نہ کیا جائے، بلا ضرورت کے ذبح نہ کیا جائے۔ سنن صحیح کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی گوریا کو بلا ضرورت کے مارتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ گوریا اللہ کے پاس آ کر کے شکایت کرے گی، یا رب ان فلانا قتلنی عبثا ولم یقتلنی منفعتا، اے میرے رب فلاں نے مجھے بیکار ذبح کیا تھا، بیکار قتل کیا تھا، اس میں کوئی اس کا منفعت وابستہ، اس کی کوئی منفعت وابستہ نہیں تھی، اس کا کوئی فائدہ اس سے وابستہ نہیں تھا۔ گویا کہ جانور بھی ذبح کرنا ہے تو غذائی ضرورت کے تحت ذبح کرنا ہے۔ اگر بیکار نشانہ بناتے ہیں، بیکار کسی معمولی جانور کو اور گوریے کو بھی مار دیتے ہیں تو اللہ کے پاس وہ گوریا بھی آ کر کے شکایت کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا اس میں بے رحمی ہے تو آپ اس سے سوال کیجئے کہ کیا ساگ سبزی کھانے میں بے رحمی نہیں؟ کیونکہ جیسے جانور میں جان ہے ویسے ہی ساگ سبزی میں بھی جان ہے۔ یہ تحقیق ایک غیر مسلم کی ہے، آچاری جگدیش چندر باس نے نباتات یعنی پیڑ پودوں اور سبزی پر تحقیق کر کے یہ ثابت کیا کہ جیسے جانوروں میں جان ہوتی ہے ویسے ہی جان پیڑ پودوں اور نباتات میں ہوتی ہے، اور باضابطہ ایک آلہ تیار کیا جس سے پیڑ پودے کے احساسات کو نقل کیا اور بتایا کہ دونوں کے احساسات میں، دونوں کی جان میں کوئی فرق نہیں۔ تو اگر آپ سبزی کھاتے ہیں تو وہاں پر بھی جیو ہتیا کرتے ہیں، گویا کہ بغیر جیو ہتیا کے زندہ رہنا مشکل ہے۔ دودھ سے دہی بناتے ہیں تو اس میں بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، اس میں بھی جیو ہتیا ہوتی ہے۔ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں تو اس سے بھی بہت ساری جان مر جاتی ہے۔ زمین پر جب ہم چلتے ہیں تو چلنے کی وجہ سے بہت سارے جراثیم ہیں جو مر جاتے ہیں۔ پانی کو گرم کرتے ہیں پینے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے تو اس میں لاکھوں کیٹانو ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، اس میں بھی جیو ہتیا ہے۔ تو اگر جیو ہتیا نہیں کرنا ہے تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں، لیکن اسلام چونکہ فطری مذہب ہے اس لیے اس نے غذائی ضرورت کے تحت جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر چونکہ مذہب کا نام لے کر کے ہی اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس لیے اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ جانور ذبح کر کے اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ یہودی دھرم اجازت دیتا ہے، عیسائی دھرم اجازت دیتا ہے، بدھ دھرم میں بھی اس کی ممانعت نہیں تھی۔ گوتم بدھ نے گوشت کھایا تھا، اشوک نے سب سے پہلے یہ لاگو کیا تھا کہ جانور ذبح نہ کیا جائے، اور ہندوؤں کے مذہبی جو گرنتھ ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جیو ہتیا کچھ بھی نہیں ہوتی، جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ منوسمرتی ادھیائے 5 اور سوتر 35 میں ہے کہ جو شراد میں پروسے گئے گوشت نہیں کھاتا وہ 21 جنموں تک مویشی بنتا ہے۔ جنم ان کے ہاں ہے، جنم ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک ہی جنم ہے، ان کے ہاں ہزاروں جنم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 21 جنموں تک جانور بنتا ہے جو گوشت نہیں کھاتا ہے، تو گویا کہ ان کے ہاں بھی گوشت کھانا بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ برکیف تفسیر بہت ہے، لیکن اتنا ہم کہنا چاہیں گے کہ رام چندر جی جن کی بہت اہمیت ہے ہندو دھرم میں، جب وہ اپنی بیوی سیتا اور اپنے بھائی لکشمن کے ساتھ 14 سال تک بنواس میں گزارا کرتے ہیں تو وہاں پر جنگل کے پھلوں کے ساتھ ساتھ ہرن کا بھی شکار کرتے ہیں اور ہرن کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ والمیکی کے رامائن میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ برکیف کہنا یہ ہے کہ جانور کا گوشت کھانا یہ فطری چیز ہے، اور
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو ہی طرح کی چیزیں پیدا کی، ایک استعمال کرنے والی اور دوسری استعمال کی جانے والی۔ دنیا کی ساری چیز استعمال کی جانے والی ہے اور انسان استعمال کرنے والا ہے، دو ہی طرح کی چیز ہے۔ انسان کے اختیار میں ہے جس چیز کو چاہے استعمال کرے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز جائز نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا کیا؟ اجازت لیں گے، پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، کیسے میں بات کر رہا ہوں، زیادہ تو گفتگو نہیں ہو گئی۔ مولانا ایک 5-10 منٹ تک کا ہے شاید، ریاض بھائی۔ شیخ یہ ساری چیزیں شیخ سوال جواب کا سیشن ہے نا، تو یہ سارے کے ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں آ جائیں گی۔ بس ٹھیک ہے، 10 منٹ تک کا شاید انشاءاللہ، پھر اور لمبا ہو جائے گا 10 منٹ بولے تو۔ 5-10 منٹ تک کا شیخ دیکھیے چلیں 10 منٹ ہے انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے جو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، برکیف میں اس کو چھوڑتا ہوں، قربانی سے متعلق کچھ حج سے متعلق سوالات لیتے ہیں، کیونکہ حج کے متعلق بھی بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ سے متعلق ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو کیا اللہ کعبہ میں رہتا ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مسلمان کعبہ کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ کعبہ میں ان کا بھگوان رہتا ہے، حالانکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کعبہ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، اور قرآن کریم میں 7 جگہ پر اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے اور ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ البتہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ توحید کے سینٹر کے طور پر بنایا گیا ہے، یعنی کعبہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور اسی قبیل سے دنیا کی ساری مسجدوں کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کیونکہ ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ کعبہ میں اللہ نہیں ہے، لیکن چونکہ کعبہ میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے یا دنیا کی ساری مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس قبیل سے کہا جاتا ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں یا کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس میں مت پکارو۔ ایک دوسری جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کعبہ کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کعبہ کو پوجتے ہیں، حالانکہ یہ غلط فہمی بالکل واضح طور پر دور ہو سکتی ہے کہ جس انسان نے کعبہ کو بنایا تھا ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام تھے جنہوں نے مورتیوں کو توڑا تھا۔ تو آخر ہم کیسے کہیں کہ جس نے مورتیوں کو توڑا تھا وہی مورتی کی پوجا کے لیے کعبہ بنائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کعبہ کا جو طواف ہوتا ہے یہ ایک عبادت کی شکل ہے، اور دنیا کی ہر قوم میں اپنے بھگوانوں کا چکر لگانے کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یہ چکر بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ چکر بھی ہوگا تو صرف خانہ کعبہ کا ہوگا۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا چکر لگایا تو شرک ہو جائے گا۔ تب خانہ کعبہ کا طواف عبادت کیسے ہے؟ کیونکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، کہ خانہ کعبہ کا طواف نماز کے جیسے ہے، خانہ کعبہ کا طواف نماز کے جیسے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر مسلمان کعبہ کی پوجا کرتے تو کعبہ کا ماڈل بنا کر کے اپنے پاس میں رکھتے، جیسا کہ مورتی کے پوجک جو ہوتے ہیں
اس کا ماڈل بنا کر کے رکھتے ہیں. اگر کوئی مسلمان کعبہ کا ماڈل بنا کر کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دے تو اسلام سے ہی نکل جائے گا. اور ہمارے ہاں سب سے بڑی ہستی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر عبادت کی جانی چاہیے تھی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حق رکھتے تھے کہ ان کی عبادت کی جاتی، لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. اگر خانہ کعبہ ہمارا معبود ہوتا تو خانہ کعبہ پر چڑھ کر کے صحابہ کرام نے اذان دی ہے. کیا کوئی اپنے بھگوان پر چڑھ کر کے اذان دیتا ہے؟ برکیف خانہ کعبہ ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے، ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، بس اس کی ہم پوجا نہیں کرتے. ایک اور غلط فہمی جو عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی. اس کا دو جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پر کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سب کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر فوجی چھاونیاں ہیں، فوجی کیمپ ہیں، ہر آدمی فوجی کیمپ میں نہیں جا سکتا. بادشاہوں یا گورنروں کی آفس ہیں، ان کے گھر ہیں، ہر آدمی وہاں نہیں جا سکتا، جس کو پرمٹ ملے وہی جا سکتا ہے. بالکل ہمارا اسلام کا ایک فوجی چھاونی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ وہاں پر کوئی دوسرا نہیں جا سکتا ہے، مسلمان ہی جا سکتا ہے. یعنی یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر نو انٹری لکھا ہوا ہے، البتہ جس کے پاس ہے وہ پاس لے کر کے جا سکتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس کا جواب یوں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر ملک میں جب ہم انٹری کرتے ہیں تو اس کا ایک ویزا ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ میں یا حدود حرم میں انٹری کرنے کے لیے ایک ویزا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو کوئی بھی اس کی گواہی دے لے گا وہ وہاں جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ اس ویزا کو اختیار کر کے، اس کی گواہی دے کر کے وہ حدود حرم میں داخل ہو سکتا ہے. ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے عام طور پر، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں. تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اس لیے ہے کہ اسلام میں یونیٹی کی بڑی اہمیت ہے. یونیٹی کی بڑی اہمیت ہے. اگر کسی ایک طرف منہ کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہوتا اور اذان ہوتی تو ایک ہی مسجد میں ہر آدمی یہ سوچتا کہ میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تو کوئی پورب اور کوئی پچھم اور کوئی اتر اور کوئی دکن کی طرف نماز پڑھتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور اسلام یونٹی کو پسند کرتا ہے. اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ مسلمانوں کا ایک قبلہ ہونا چاہیے، اور قبلہ بھی ایسا ہو جو پوری دنیا کے سینٹر میں ہو. چنانچہ مسلمانوں کے لیے کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، اور دنیا کے کونا کونا سے مسلمان جب خانہ کعبہ کو قبلہ بناتے ہیں تو سب کا سینٹر ایک ہی بنتا ہے، اور اس طریقے سے ایک طریقے سے یونیٹی کی لڑی میں، اتحاد کی لڑی میں سب کے سب مسلمان پیرو لیے جاتے ہیں، اور عجیب طریقے سے ان کے بیچ اتحاد قائم ہوتا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں.